فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین اللئیم الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی القرشی الابطحی التہامی۔ مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المنتخبین المنتجبین المعصومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ المستمرۃ علی اعدائہم، وقاتلیہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم، والشاکین فیہم والمنحرفین عنہم اجمعین، من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ یقیناً دھوپ بھی ہے، گرمی بھی ہے، لیکن ان سب کو جس چیز نے دبا دیا ہے وہ محبت حسین علیہ السلام۔ آقا حسین کی محبت میں آپ حضرات یہاں نہ کسی ذاکر میں یہ دم ہے کہ وہ اپنے نام سے بلا لے، نہ کسی شخص میں یہ ہمت ہے کہ وہ آپ کو اس وقت بلا کے یہاں جمع کر سکے۔ کسی میں کوئی طاقت نہیں، نہ پیسے میں، نہ روپے میں، نہ عہدہ و منصب میں۔ جس طاقت نے آپ کو کھینچ کے یہاں لا رکھا ہے اس طاقت کا نام ہے حب حسین ابن علی ابن ابی طالب۔ یہ محبت بڑی عظیم چیز ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ حق کے راستے میں آپ حق کے گھر میں پیدا ہوئے، کتنا مشکل ہوتا اگر آپ کسی اور قوم میں، کسی اور گھر میں، کسی اور جہاں پیدا ہوتے تو آپ کو وہ راستہ، وہ حقانیت کا چہرہ، وہ نور، وہ اجالا، وہ روشنی تلاشنے میں کتنا وقت لگ جاتا، پہنچتے کہ نہ پہنچتے۔
ہم صرف اسی بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں پوری عمر تو کم ہے کہ اس نے ہمیں ایسی جہاں پیدا کر دیا جہاں ہم بغیر تلاش کے راہ حق میں پہنچ گئے. بغیر ڈھونڈے ہوئے. یہ کوئی ذرا غور کریں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ڈھونڈا نہیں آپ نے، تلاشا نہیں آپ نے، کوشش نہیں کی، دوڑے نہیں، فکر نہیں لگایا، کچھ بھی نہیں لگا، اور آپ الحمدللہ اس جگہ پہنچے ہیں جہاں حسین ہیں، جہاں آقا حسین ہیں. یہ معمولی کرم نہیں ہے. اس وقت محلہ یا قریب قریب پورا جونپور رات میں سنتے رہیے، صرف آقا حسین کے مصائب ہو رہے ہیں، آقا حسین کے فضائل بیان ہو رہے ہیں. فضاؤں میں جیسے حسین حسین گونج رہا. یہ سب بغیر محنت کے ہمیں اللہ نے عطا کیا. آپ دیکھ لیں اس محلے میں کوئی بہت بڑے بڑے گھر نہیں ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ نہیں ہیں، بڑے سرمایہ دار لوگ نہیں ہیں، بڑی دولت والے نہیں ہیں لوگ، لیکن ہاں ایک عظیم دولت ہے جو حسین کی محبت ہے. اس دولت کے سبب پوری دنیا کے بڑے بڑے لوگ یہاں آ کر کے عقیدت سے سر جھکاتے. یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے. چہلم 72 تابوت، 17 سفر مفتی محلے کا جلوس، چہلم کا صبح دریا والا جلوس، یہ مسلسل یہ جلوس، یہ تمام چیزیں قائم ہیں. یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پیش کی ہے، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، گمان بھی نہ کرنا، سوچنا بھی نہیں، یعنی خیال میں بھی تمہاری یہ نہ آئے کہ راہ خدا میں جان دینے والے مردہ ہیں. یہ بتائیے آپ، میں یہاں آیا ہوں ابھی، سلام علیک، ملاقات ہوئی اشاروں سے صحیح، ہاتھ اٹھا کے، لیکن اگر میرا جنازہ آتا تو کوئی سلام علیک نہ کرتا. مرنے کے بعد کوئی کشش رہ نہیں جاتی. ہمارا سلام ہو ان 72 شہدائے کربلا کے اوپر کہ وہ خود نہیں ہیں، ان کے قبروں کی شبیہ بنائی گئی ہے، تو پورا شہر اور پورا ضلع کھنچ کے یہاں آیا ہوا ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ ان کی محبت ہے. اور جو قرآن نے انہیں اعزاز دیا ہے، لا تحسبن الذین قتلوا، خبردار گمان سوچنا نہیں. یعنی شہید کے بارے میں کتنا سخت آرڈر اللہ کا ہے. سوچنے پہ پابندی لگائی ہے. اچھا صرف سوچنے پہ پابندی لگائی ہے کہ نہیں، کہنے پہ بھی پابندی لگائی ہے. لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء لیکن لا تشعرون. خبردار زبان سے بھی نہ کہنا کہ اللہ کے راستے میں شہادت دینے والے، اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے والے یہ لوگ مردہ ہیں، بلکہ یہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں، تم ان کی حیات کو دیکھ نہیں سکتے. اب یہ ہے، میں لفظ بدل کے کہوں، ان کی حیات ہی ہماری حیات ہے، ان کی حیات ہی ہماری حیات ہے. اگر انہوں نے شہادت نہ دی ہوتی تو ہمیں یہ زندگی نہ ملتی. آپ حضرات متوجہ ہیں نا؟ یعنی ان کی حیات ہی اصل میں ان کی شہادت کے بعد جو زندگی ہے یہ ہماری زندگی ہے. بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب کی طرف رزق پاتے ہیں. اچھا رزق پاتے ہیں تو کیسا رزق پاتے ہیں؟ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. آپ حضرات تھوڑا تھوڑا اور کھسک آئیں تاکہ جو لوگ آ رہے ہیں پیچھے بیٹھ سکیں. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. تابوت کی زیارت کرنا ہے، زیادہ وقت لینا نہیں ہے، بہت جلد مجلس تمام ہو جائے گی انشاءاللہ. اور آپ حضرات
مولا کے تابوت کی زیارت فرمائیں گے اور تمام شہدائے کربلا کی۔ تو یہ رزق اللہ کی طرف سے پاتے ہیں۔ لا تحسبن الذین، دماغ پہ جو چاہتے ہو سوچتے ہو، جس کے بارے میں جو چاہتے ہو سوچتے ہو، مگر خبردار راہ خدا میں شہید ہونے والے، شہید کے کیا معنی؟ شہدہ یشہدوں سے بنا ہے، گواہی دینے والا، موجود ہونے والا، حاضر رہنے والا، اسے کہتے ہیں شاہد۔ بھئی ابھی اب کوئی جا کے پوچھے کہ مجلس ہو رہی ہے یہاں کی نہیں، تو جو حاضر ہوگا وہی شاہد ہوگا، جو حاضر ہوگا وہی شاہد ہوگا، وہی گواہی دے گا کہ ہاں مجلس ہو رہی ہے۔ جو حاضر ہے وہی گواہ ہے، اور اللہ کی شہادت کی گواہی اس حیثیت سے کہ ہم اس کو محسوس کر رہے ہیں، اس کے وجود کو، اس حیثیت سے ہم اس کے گواہ ہیں، ہم اس کے گواہ ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے۔ شہادت کی گواہی دینے والے اور ہیں، اور اللہ کے کلمے کو بچانے والے اور ہیں۔ جو شہادت کی گواہی دے دے وہ شاہد تو ہو سکتا ہے، لیکن جو کلمہ شہادت کو بچاتا ہے وہ شاہد بھی ہوتا ہے، وہ شہید بھی ہوتا ہے۔ اصل شہید و شاہد و مشہود ایک ہے، ان تینوں کی اصل ایک ہی ہے، اصل شہید و شاہد و مشہود ایک ہے۔ تو اللہ کی راہ میں قربان، اصل میں ہم لوگ شہادت کے لطف سے واقف نہیں ہیں۔ توجہ فرمائیں، جنت میں جانے والے، جو بھی جنت میں پہنچ جائے گا تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ وہاں کی نعمتیں، وہاں کے تمام راحتیں و آرام، یہ سب جو ہے پانے کے بعد کوئی اس دنیا کی ان پریشانیوں میں آئے گا؟ کوئی آنا چاہے گا؟ مگر توجہ فرمائے، میں آپ کے سامنے شہید کی عظمت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ شہید کسے کہتے ہیں؟ دنیا کی تمام تکلیفات کو برداشت کر کے انسان جب جنت میں چلا جاتا ہے تو کون ایسا بے وقوف ہے جو جنت سے واپس آنے کی خواہش کرے گا؟ آسان نہیں جنت سے آنے کی، واپس آنے کی خواہش کرنا، کوئی ایسا نہیں ملے گا کہ جو جنت سے واپس آنے کی خواہش کرے۔ البتہ روایتیں بتلاتی ہیں کہ صرف شہداء ایسے ہیں جو جنت میں جانے کے بعد بھی دنیا میں آنے کی خواہش اس لیے کریں گے کہ بار بار راہ خدا میں شہید ہو اور وہ لذت حاصل ہو جو کائنات میں کسی کو نہیں حاصل ہو سکتی۔ مطلب یہ ہے شہادت اس لذت کا نام ہے جو جنت میں بھی فراہم نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو شہادت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہم چونکہ اس طرف نہیں جا رہے ہیں جدھر اس کا لطف ہے۔ دو راستے ہیں، ایک راستے میں دھوپ ہی دھوپ ہے، پریشانیاں ہی پریشانیاں، ہم ادھر چل رہے ہیں، اور ایک راستے میں سایہ ہی سایہ ہے، سکون ہی سکون ہے، بہت سے راستے بھر سامان ملتے رہتے، جیسے اس وقت 40 میں جو مشی ہو رہی ہے، سارا بہترین جنت کی طرح سے راستہ کھلا ہوا ہے، لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں۔ تو ہم کو وہ 40 کے پیدل چلنے کا لطف کیسے مل سکتا ہے جبکہ ہم ان راستوں پر ہیں جہاں ہوا کا پہرا ہے، جہاں ہوس کا پہرا ہے، جہاں طوفان تمنا ہے، جہاں خواہشات کے گھیرے میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، جہاں تمازت کفر و نفاق و ظلم میں ہم اس طرح جل رہے ہیں کہ ہمیں وہ لطف کیسے مل سکتا ہے؟
تو شہادت کا مزہ بھی انسان کو اس وقت ملے گا جب شہید ہونے کی تمنا ہمارے دل میں پیدا ہو جائے۔ میں اکثر بیشتر مجلس میں یہ کہتا ہوں کہ تمنا کرنا یقیناً چاہیے، کرنا تمنا ہر ایک کو، لیکن دنیا کی تمنا کیوں کرتے ہیں؟ کم لوگ ایسے ہوتے ہوں گے؟ میں آج یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ شہادت کی تمنا کریں، ہم شہادت کی تمنا کریں، راہ خدا میں مرنے کی تمنا کریں۔ ایک ہوتی ہے شہادت قولی، قول کے ذریعے شہادت۔ شوکت صاحب سوچ رہے ہوں گے کہ 2-4 بجے کے بعد یہ قولی عملی یہ کون سنے گا، لیکن اگر نہیں سنایا جائے گا تو سمجھیں گے کیسے؟ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ توجہ فرمائے اپنے قول سے، زبان سے گواہی دینا، اور ایک ہوتی ہے شہادت عملی، یعنی جو زبان سے گواہی دے رہے ہیں وہ پریکٹیکل بھی کر کے دکھا رہے ہیں۔ توجہ فرمائے اپنے، تو قول اور عمل یہ دونوں شہادت دینے والے ہیں، دونوں ہمارے لیے شہید ہیں، گواہ ہیں، لیکن ان دونوں میں جو تیسری شہادت ہے وہ سب سے عظیم شہادت ہے۔ زبان سے بھی گواہی دی، عمل کر کے بھی بتایا، اور جان بھی اس کی راہ میں قربان کر دی جس نے جان عطا کیا تھا، جس نے زندگی عطا کی تھی اس راہ میں قربان کر دی۔ تو یہ جو تیسری شہادت ہے یہ سب سے باکمال شہادت ہے۔ جذبہ شہادت، توجہ کریں آپ، جذبہ شہادت اگر ہمارے درمیان پیدا ہو جائے، غور فرمائیں، شہید ہونے کو نہیں کہہ رہا ہوں، جذبہ شہادت صرف پیدا ہو جائے تو خدا کی قسم 72 کو دیکھ کر کے جس طرح سے 30-40 ہزار لوگ رات بھر ٹھہرے رہے، بھوکے 72، پیاسے 72، دقتوں میں رہنے والے 72، ان کو دیکھ کے وہ ڈرے رہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ انہیں پتا ہے کہ یہ وہ ہے جو جذبہ شہادت سے سرشار ہے۔ تو 30,000 دشمن بھی ہمت نہیں کر پا رہے آگے بڑھنے کی، تو اگر تمام حسینی جذبہ شہادت اپنے اندر پیدا کر لے تو یاد رکھے ظالم خود بخود دہشت سے خودکشی نہ کر لے۔ تو میرا نام نہیں، جذبہ شہادت ہمارے درمیان کم ہو گیا ہے۔ ہمارے درمیان جذبہ، سوئی ہوئی زندگی میں جذبہ شہادت نہیں آتا، بیدار زندگیوں میں جذبہ شہادت آتا ہے۔ آپ غور فرمائیں، شہید مر گیا مطلب میدان قتال میں راہ خدا میں اس دنیا سے چلا گیا، صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ قتل گاہ میں، جنگ میں اس دنیا سے چلا گیا، تو اب شہید کا حکم کیا ہے؟ کہ شہید کو اسی کپڑے میں دفنا دیا جائے، جو کپڑا وہ پہنے ہوئے ہے اس کو اسی کپڑے میں دفنا دیا جائے، اس کے لیے غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس کو مس کیا، چھوا، ادھر ادھر کیا، تو آپ کے اوپر غسل مس میت واجب نہیں ہے۔ آپ ذرا اس کی گہرائی محسوس کریں، یعنی یہ ایسا پاک ہوا ہے، ایسا پاک ہوا ہے کہ اب اس کے چھونے کے بعد غسل تو کیا، جو اسے چھوئے گا اس کی فکر و روح طاہر ہو جائے گی، اس کی روح اور فکر طاہر ہو جائے گی۔ اچھا آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے سے بڑا عالم ہمارے اس دنیا میں پیدا ہوئے، علامہ حلی، شیخ صدوق، شیخ مفید، آیت اللہ خمینی، آیت اللہ خوئی، آیت اللہ یہ گلپائے گانی، بہت سے مراجع کرام سب اس دنیا سے گئے، لیکن آپ ذرا دیکھیے شہید میں اور ان لوگوں کی موت میں کیا فرق ہے۔ کہ شہید اگر مر جائے تو اسے بغیر غسل و کفن کے اسے اسی لباس میں دفن کر دو،
اور اگر مس بھی کرتے ہو تو تمہارے اوپر غسل مس میت واجب نہیں ہے۔ آیت اللہ خوئی دنیا کے بہت بڑے عالم، متقی، پرہیزگار، یعنی سارے صفات ان کے اندر، نائب امام آیت اللہ خمینی نائب امام، سب کچھ ہونے کے باوجود جب بستر پہ موت آئی تو جسم جب ٹھنڈا ہو گیا تو اگر کوئی ان کے بدن کو مس کرے گا تو شریعت کا حکم وہی نافذ ہوگا کہ غسل مس میت واجب ہے اور انہیں بھی غسل دینا واجب ہے، انہیں بھی کفن پہنانا واجب ہے، نماز جنازہ پڑھ کے دفنانا واجب ہے۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اتنا بڑا عالم ہو کر کے بھی اگر بستر پہ مرتا ہے، اگر بستر پہ موت آتی ہے تو یاد رکھے جسم ٹھنڈا ہونے کے بعد غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے۔ ہمارا سلام ہو شہداء کی عظمت کے اوپر، گاؤں کا کوئی چھوٹا سا بھی آدمی ہے اگر راہ خدا میں شہید ہو گیا تو وہ اتنا طاہر ہو گیا کہ اب اس کے جسم کو چھونے سے غسل مس میت واجب نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ غور فرمایا آپ نے؟ مولا ان تمام لوگوں کو ہر طرح کی آفت و بلا، بیماری، پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ یہ سب آپ کے عزادار ہیں۔ عزیزو، تو موت اگر بستر پہ آتی ہے تو اس کے جسم کے ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کو اگر مس کرتے ہیں تو غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے۔ مگر شہید، کیا کہنا شہادت کا جذبہ رکھنے والے، کیا کہنا راہ خدا میں شہید ہونے والوں کا۔ آپ ذرا سوچیں کہ ایک آدمی جب شہید ہوتا ہے، مولا نے بہت بڑا خطبہ نہج البلاغہ میں شہادت کے سلسلے میں بیان کیا ہے، اور شہادت کو ایک دلہن کی حیثیت عطا کی ہے کہ جسے انسان راہ خدا میں قربانی دے کے حاصل کرتا ہے۔ ان الجہاد باب من ابواب الجنہ، یہ جہاد کر کے جو انسان شہادت کی منزل پہ پہنچتا ہے تو جنت میں جہاں بہت سے دروازے ہیں وہاں ایک دروازہ باب الجہاد بھی ہے۔ مولا علی فرماتے ایک دروازہ باب الجہاد ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو راہ خدا میں شہید ہوئے ہیں، جہاد کیا ہے، تو اس دروازے سے اسپیشلی اندر جائیں گے مخصوص انداز میں۔ تو یہ شہادت کا مرحلہ آج ہم نے اس لیے اس شہادت کے لفظ کو خاص طور پر اختیار کیا، اور اس مختصر سے بیان کے لیے جو میں نے انتخاب کیا وہ صرف اس لیے کہ آج ہمارے دل میں جس چیز کی سب سے زیادہ کمی ہوتی جا رہی ہے وہ ہے جذبہ شہادت، وہ ہے جذبہ شہادت۔ آپ یہ بتائیے، یہ 2023 چل رہا ہے، 2123 جب آئے گا تو اس میں جتنے لوگ ہیں کوئی رہے گا؟ 2023 میں یہ جو لوگ ہیں، ہم یا ہمارے بیٹے، اور اگر ہمت کروں تو پوتے بھی کہہ لیجئے، 2023 تک کوئی بھی باقی نہیں رہ جائے گا۔ یعنی آج کی پوری دنیا سب ختم ہو جائے گی، جو دنیا دکھائی دے گی وہ دوسری دنیا ہوگی۔ وہ کون سی دنیا ہوگی؟ وہ دوسری دنیا ہوگی۔ مگر اس ننھی سی دنیا میں جذبہ شہادت نہ رکھ کر کے، جذبہ زندگی کے تحت
جبکہ زندگی اصل شہادت کے بعد ہی ہے۔ لا تقل لہما لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء لیکن لا تشعرون۔ تم لوگ کہنا بھی نہیں کہ راہ خدا میں مرنے والے لوگ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کی طرف، اور تم ان کی زندگی کو درک نہیں کر سکتے، محسوس نہیں کر سکتے۔ اور لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، گمان بھی نہ کرنا کہ راہ خدا میں شہید ہونے والے لوگ مردہ ہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ یہ زندہ ہیں اور اپنے رب کی طرف سے رزق پاتے ہیں۔ میں ایک جملہ یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر رزق پاتے ہیں تو جاتا کہاں ہے؟ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر؟ نہیں، یہاں سے وہاں تک سب مل جل کے بآواز بلند صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ یہ جو رزق پاتے ہیں یہ جاتا کہاں ہے؟ آپ یہ بتائیے کہ جن لوگوں نے خود اپنی جان قربان کر دی ہو اللہ کی راہ میں، یعنی جان دے دی ہے اللہ کی راہ میں، کیا مطلب؟ یعنی آنے والوں کی زندگیوں کو آسان کرنے کے لیے اپنی زندگی کو قربان کر دیا۔ آنے والے لوگوں کی زندگیوں کو آسان کرنے کے لیے، ماں بہنوں کی آبرو بچانے کے لیے، ظالموں کے ظلم سے اپنے کو نجات دلانے کے لیے، معاشرے کے اوپر غلط لوگوں کی گرفت کو ختم کرنے کے لیے، دین اور بے دینی کے فرق کو واضح کرنے کے لیے، ان تمام کاموں کے لیے انہوں نے اپنی جان دی تاکہ سب کے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ دیکھیے، مرنا کوئی آسان نہیں ہوتا، اور وہ بھی دوسروں کے لیے مرنا۔ مجلس میں آنا بہت آسان ہے، ابھی یہاں پابندی لگ جائے کہ خبردار جو 72 تابوت میں آئے گا اس کو اریسٹ کر لیا جائے گا، تب لوگ آئیں، تب دکھائی دے گا کہ ہاں یہ حسین کے چاہنے والے ہیں۔ نماز پڑھنا بہت آسان ہے، مگر پابندیاں لگ جائیں، تب اللہ اکبر کی صدا بلند ہو، تب دکھائی دے گا کہ ہاں یہ نمازی ہے۔ دل نہیں چاہ رہا ہے اور اس کے بعد مجلس میں پہنچ جائیں، نہیں چاہ رہا، تھکے ہیں، پریشان ہیں، گرمی ہے، دقت ہے، پھر پہنچ جائیں تو اصل میں یہ مجلس میں آنا کہلاتا ہے۔ عام حالات میں تو سبھی آ جایا کرتے ہیں۔ اور فرما رہے ہیں، تو یہ شہداء وہ تھے جنہوں نے اپنی جان قربان کر دی، اور جان قربان کر کے دوسروں کی زندگی بچایا۔ اگر یقین مانے لوگوں میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو ہر آدمی کا استقبال زندگی خود کرنے لگے گی۔ افسوس یہ ہے کہ زندگی ڈھونڈنے والے زندگی کے راہ کو نہیں اپنا رہے، راہ زندگی اپنا نہیں رہے، اور زندگی کی تلاش بھی ہے۔ اما زندگی تلاشنا ہے تو راہ شہادت پہ چلنا پڑے گا، اور جو راہ شہادت پہ چلے گا تو زندگی خود اس کا استقبال کرے گی۔ جہاں جذبہ شہادت پیدا ہوا، نہ مرنے کے بعد بھی خود بخود ظلم کنارے کھٹکنے لگے گا، لوگ ظالم و جابر لوگ دور ہونا شروع ہوں گے۔ کیوں؟ اسی کے جان رہے یہ وہ ہے جو اپنی شہادت دینے کے لیے تیار ہے۔ سب سے بڑی چیز زندگی نہ ہے، یہی لے لوگے، اور کیا کر لوگے بھائی؟ سب سے بڑی چیز زندگی ہے نا، ہم زندگی دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو جہاں یہ جذبہ پیدا ہوگا تو ساری زندگی آپ کے پاس آنے لگے گی، علم کی زندگی آپ کے پاس آنے لگے گی، ہنر کی زندگی آپ کے پاس آنے لگے گی، اختیارات کی زندگی آپ کے پاس آنے لگے گی۔ لیکن جب آپ دنیا کو سجانے میں لگے رہیں گے، دنیا کو حاصل کرنے کے چکر میں لگے رہیں گے، تو آپ موت کی طرف تو بڑھیں گے، زندگی کی طرف نہیں بڑھیں گے۔
2023 میں کوئی رہے گا نہیں، چاہے کتنا بڑا ڈاکٹر اپنے گھر میں رکھ لے اور چاہے کتنا بڑا نرسنگ ہوم کھول لے، امریکہ اور لندن کے ڈاکٹروں کو بلا لے، مگر 21 اور 23 میں کوئی بچے گا کہ بچے گا؟ اصغر بھائی بہت مشکل ہے۔ ہاں بچ بھی سکتا ہے، اگر موت سے آنکھیں ملانا جانتا ہے تو بچ بھی سکتا ہے۔ موت سے آنکھیں ملانا جانتا ہے تو بچ بھی سکتا ہے۔ تو ہم دنیا کے لیے لگے، کس دنیا کے لیے جو بہت جلدی چھوٹ جانے والی ہے، جو بہت جلدی دور ہو جانے والی ہے۔ اسی راز کو پوری کائنات کو 72 شہداء نے بتایا، معصومین کی حد تک نہیں ہے۔ دیکھیے 72 کی عدد شہداء کے سلسلے میں مختلف روایتیں ہیں، 134 شہداء اور کتنے شہداء مختلف انداز سے روایتیں ہیں، اور جو سب نے زیادہ تر تسلیم کیا ہے وہ 72 شہداء کی تعداد ہے، جس میں کوئی اختلاف نہیں، اور اس میں ایک خاتون شہیدہ بھی ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، ان 72 شہداء میں ایک خاتون شہیدہ بھی ہیں، اور ان کا وہب ابن یا بنت وہب، اس طرح سے نام ان کا غالباً شہداء میں ہے، ایک خاتون شہداء میں۔ تو یہ سارے شہداء جو تھے، یہ کیسے تمنا، میں نے کہا تھا کہ روایت بتاتی ہے کہ جنت پہ جانے کے بعد کوئی جنت سے واپس آنے کی خواہش نہیں کرتا سوائے شہداء کے، کہ انہیں شہادت میں ایسی لذت ملی ہوئی ہے کہ وہ بار بار جنت سے چاہتے ہیں کہ پالنے والے جنت سے پھر بھیج دے تاکہ ہم پھر شہادت کی لذت حاصل کر لیں، تاکہ ہم پھر شہادت کا لطف حاصل کر لیں۔ یہ لطف عام شہید جنت پہ جا کے دیکھتا ہے، لیکن کربلا کے شہیدوں نے سرزمین کربلا ہی پہ دیکھ لیا تھا۔ چراغ جلتا ہے، چراغ بجھتا ہے، لیکن اس کے باوجود جب بھی چراغ جلتا ہے تو جیسے لوگ دکھائی دیتے ہیں ویسے ہی چراغ گل ہونے کے بعد بھی لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ مطلب آپ سمجھ رہے ہیں، مطلب صرف اتنا ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ حسین کے قدموں پہ جان دینے کی جو لذت ہے وہ دنیا میں رہنے کی کوئی لذت نہیں ہے۔ نہ زوجہ کے پاس رہنے میں لذت، نہ بچوں کے پاس رہنے میں لذت، نہ مال و منال میں وہ لذت ہے جو لذت حسین کے قدموں میں جان دے دینے کی ہے۔ عزیزان گرامی، آپ ذرا سوچیں، جیسے بڑے خواہش رکھتے تھے ویسے ہی بچے بھی مرنے کے لیے تیار ہے، ویسے ہی جوان بھی مرنے کے لیے تیار ہے۔ کیا عالم ہے سرزمین کربلا پہ، حیات کا پیغام بٹ رہا ہے، حیات کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ آج یوں ہی سب کے سب نہیں روتے عزیزو، آپ 72 شہداء کا ماتم کرنے یہاں آئے ہیں۔ میں نے اپنے بیان کو ختم کر دیا، بس تھوڑے سے مصائب آپ سن لیں، اور مصائب کا تعلق آپ کی محبت سے ہے جو آقا حسین سے محبت ہے۔ عزادارو روایتیں بتلاتی ہیں کہ امام نے دیکھا کہ سامنے صحابی زار زار رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، مگر ایک مرتبہ ڈانٹ کے امام نے کہا کہ بھائی تو روتا نہیں، کہ آقا دیکھیے ریش مبارک تو تر ہے، اے میرے مولا میری داڑھی آنسو سے تر ہے۔ تو امام نے فرمایا ارے بھائی ایسے نہیں جیسے کوئی اپنے جوان پہ روتا ہے، جیسے اپنے کوئی جوان کے اوپر روتا ہے۔ سوگوارو حسین کا گھرانہ کربلا کے میدان میں اجل گیا۔ چھوٹے چھوٹے کوئی معمولی دوست ہوتے ہیں، معمولی ساتھی ہوتے ہیں، اور اگر وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، کبھی احسان کیا ہو، کبھی آبرو بچا لی ہو، تو جب ایسا انسان گزر جاتا ہے تو جب بھی اس کا نام آتا ہے تو دل تڑپ اٹھتا ہے۔ میری آبرو بچائی تھی، میری پریشانیوں میں میرا ہاتھ تھاما تھا، میری دقتوں میں میرے ساتھ احسان کیا تھا۔ عزادارو، احسان کرنے والوں کا نام لے لے کے آپ یاد کرتے ہیں۔ اب حسین کے دوستوں کو سوچے کہ جو اپنے اوپر تیر روک رہے ہیں کہ میرا آقا نماز پڑھ لے،
زیادہ رو، زیادہ رو۔ اس آج چونکہ 72 تابوت اٹھنے والا ہے، اللہ تابوت اٹھانے والوں کو اور اس کو عزاداری کو بڑھاوا دینے والوں کو مولا سلامت رکھے۔ آج یہاں ایسا لگتا ہے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ضرور آئی ہوگی، اس لیے کہ آج یہاں 72 کا پرسہ لینا ہے۔ زیادہ رو، زیادہ رو، روئیے، رونے سے سکون ملتا ہے۔ اور یہ آنسو بلند آواز سے روئے، بلند آواز سے گریہ کریں، اس لیے کہ یہ آنسو کل اس جہاں کام آئیں گے جہاں کوئی چیز کام نہیں آئے گی، وہاں یہ آنسو ہمارے لیے کام آئیں گے۔ آقا حسین مظلوم کے اوپر رونا ہے۔ سوچیں ایسا میرا مظلوم امام تھا، کسی کے اوپر اس کے غم سے زیادہ رونا، کسی کے اوپر اس سے غم سے زیادہ رونا، عام آدمی تو رو سکتا ہے، جتنا غم ہے اس سے زیادہ اگر رو رہے ہیں تو عام آدمی تو رو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی معصوم اور امام ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ غم کم ہو اور روئیں وہ زیادہ۔ اگر کوئی معصوم مستقل رو رہا ہے اور رونے کے لیے کہہ بھی رہا ہے اور رونے کے لیے حوصلہ افزائی بھی کر رہا ہے، 40 سال تک میرا امام سید سجاد روتا رہا اور صرف روئے نہیں بلکہ رونے کے لیے حوصلہ افزائی بھی کرتے رہے اور بار بار کہتے تھے، ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا پیاسا مار ڈالا گیا، ہائے میرا بابا پیاسا مار ڈالا گیا۔ عزادارو آپ کی آوازیں بلند ہیں، یقیناً عالم معنی میں جناب زہرا دعا دے رہی ہوگی، اے پڑھنے والے ان رونے والوں کو اپنے رحمت میں جگہ دینا۔ اے میرے معبود، یہ میرے لال حسین کے ماتمدار ہے، یہ حسین کے اوپر قربان ہونے والوں کے رونے والے ہیں۔ عزادارو، عزادارو، امام فرماتے ہیں ایک جگہ کہ میرے بابا کو ایسے مارا گیا، ایسے ذبح کیا گیا، یہ صرف سوچنے سے تعلق ہے، جس طرح سے بکری کو ذبح کیا جاتا ہے، جس طرح سے بھیڑ اور بکریوں کو ذبح کیا جاتا ہے، محسوس کریں آپ، میرے بابا کو اس طرح ذبح کیا گیا کہ جس طرح بھیڑ اور بکریوں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ جی چاہتا ہے پوچھوں آقا، یہ بھیڑ اور بکریوں کو ذبح کرنے کی مثال و تشبیہ کیوں دی ہے؟ کیا خاص بات ہے؟ تو عجب نہیں آقا کی آواز آئے، تم نے دیکھا نہیں ہے کہ جب کبھی بھیڑ اور بکریاں ذبح کی جاتی ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جب بقرعید میں قربانی ہوتی ہے اور قصاب جب جانور کو ذبح کرنے کے لیے کھڑا رہتا ہے تو چاروں طرف دیکھنے والوں کا مجمع ہوتا ہے، چاروں طرف چھوٹے بڑے سب دیکھتے رہتے ہیں اور سب دیکھتے رہتے ہیں، قصاب کی چھری چل جاتی ہے، دیکھنے والوں میں کوئی روکتا نہیں، بھائی اس بکری کو ذبح نہ کرو، اس جانور کو قربان نہ کرو۔ بالکل یہی عالم میرے بابا کا تھا۔ سرزمین کربلا پہ لوگ، ارے مجمع بہت تھا، ظالم شیب میرے بابا کے سینے پہ سوار تھا، ارے کن خنجر چل رہا تھا، مگر کسی نے نہ کہا ارے پیاسے حسین کو ذبح نہ کرو، ارے پیاسے حسین کو قتل نہ کرو۔ ہاں ایک ماں تھی جو رہ کے خنجر پکڑ لیا کرتی تھی، ارے میرے لال، ارے میرے لال حسین کو، ارے میرے لال کو میں نے بڑی محنتوں سے پالا ہے، ارے میرے بچے کو قتل نہ کر۔ عزادارو، میرے امام کے اوپر جتنا بھی غم منایا جائے کم ہے، یہ آنکھیں پیدا ہی نہ ہوتی اگر حسین پہ رونا نہ ہوتا۔ پالنے والے ان آنکھوں کو بینائی سے محروم کر دے اگر ہم حسین کے اوپر نہ روئے۔ عزادارو، یہ آنکھیں حسین کی وجہ سے روشن ہے، حسین کے ان 72 ساتھیوں کی وجہ سے منور ہے۔ اللہ اکبر۔ 2-3 منٹ اور سن لے اور زحمت تمام۔ سوگوارو، بڑا چونکہ مصائب
میں کوئی نئی چیز آپ کے سامنے نہیں پڑھی جا سکتی۔ ہاں کربلا میں وہ منظر آپ تصور کریں کہ سب کے سب شہید کے لاشیں پڑے ہوئے اور اس میں سیدہ کا لال تنہا ہے۔ اتنے سب لاشیں اٹھانے کے بعد بھی آخر میں جب جناب علی اصغر کا لاشا لے کے چلے ہیں تو شہید کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں سید الشہداء امام حسین کیوں جوال علی اکبر کا لاشا اٹھایا، ارے عباس کا لاشا دیکھا، اولو محمد کا لاشا دیکھا، قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے دیکھے، اب ششماہے کا لاشا لے کے چل رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، پالنے والے ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں تیری بارگاہ میں پلٹنا ہے۔ حسین آواز دے رہے ہیں اگر حسینی ہو تو ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ ہم آخری دم تک اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ یہ آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا۔ قسم خدا کی کوئی اپنے بچے کا جنازہ، وہ بھی تیرے سو شعبہ کھائے ہوئے بچے کا لاشا جس کا چہرہ زرد پڑا ہوا ہو، اس کا جنازہ لے کے اطمینان سے آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ کوئی باپ اپنے کم سنی بچے کا جنازہ لے کے اِنَّا لِلَّهِ کہتے آگے بڑھتا ہوگا، ارے میرے حسین، ارے میرا مظلوم، ہائے میرا غریب ماں، ششماہے کا لاشا لیے ہوئے ارے پڑھتا جاتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ عزادارو، سوگوارو، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ پالنے والے ان آنکھوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ عزادارو، جہاں 72 شہداء نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں اور جناب زینب نے، آقا حسین نے تو 71 شہداء کے قربانیوں کو دیکھا اور ان کے سینے پہ 71 شہداء کے داغ ہیں، مگر شہزادی زینب تو وہ خاتون ہے جنہوں نے 71 شہداء کا بھی داغ دیکھا اور خود آقا حسین کا بھی داغ اٹھایا ہے۔ بیویاں بھی موجود ہیں، خواتین اور بچے، اللہ ان سب کو سلامتی کے ساتھ اپنے گھر لے جائے۔ سوگوارو، حسین کی جب شہادت ہو گئی تو مجلس تمام ہو رہی ہے۔ حسین کی جب شہادت ہو گئی تو اب تک سب کی شہادت کی خبر خود حسین خیمے میں لے کے جاتے تھے، لیکن ہائے غریب کربلا، مظلوم کا لاشا پڑا ہوا ہے، ظالم فتح کے شادیانے بجا رہے۔ آپ وقت کو محسوس کر رہے ہیں نا؟ یہ کون سا وقت ہے؟ یہ وہی عصر کا وقت ہے جب حسین کا لاشا سرزمین کربلا پہ پڑا تھا اور ایک چاہنے والا اس میدان میں موجود تھا۔ وہ کبھی ادھر جاتا تھا، کبھی ادھر جاتا تھا، کبھی لجام کو اپنے دہن سے پکڑ کے آقا حسین کے قدموں میں رکھتا تھا، اے میرے سوار، اے میرے سوار۔ ارے یہ لجام لے کے چلتا کیوں نہیں؟ چاروں طرف آقا کے لاشے کے زلزلہ تلایا پھر رہا تھا، روتا جاتا تھا، الزلیمہ الزلیمہ الزلیمہ۔ ارے رکاب بھی کٹی ہوئی تھی، جگہ جہاں تیر پیوست تھا، مگر اپنے آقا کو چھوڑ کے کیسے جائے؟ اے سوگوارو، جب کچھ جواب نہ ملا، ارے کبھی تلووں سے پیشانی رگڑ کے رو رہا ہے، ارے میرے سوار کیا ہو گیا، ارے میرے سوار کیا ہو گیا، تو آخر میں سید الشہداء کے خون سے اپنی جبین کو سرخ کیا، روتا ہوا، تڑپتا ہوا، ہلہلاتا ہوا، ارے ایک مرتبہ در خیمہ پہ پہنچا،
ارے زینب سمجھ گئی حسین کا رہوار آیا ہے، مگر سب سے پہلے سکینہ دوڑی ہوئی آئی، لیکن دیکھا عجیب منظر تھا، زین ڈھلا ہوا ہے، باگیں کٹی ہوئی ہے، جگہ جگہ سے خون بہ رہا ہے، زلزلہ تو آیا ہے مگر ہائے میرا بابا نہیں آیا، گلے میں باہیں ڈال دی اور طلب کے آواز دیا، اے بابا کے رہوار۔ ارے میں سمجھ گئی میں یتیم ہو گئی، اب میرے سر سے چادر چھینی جائے گی، تماچے مارے جائیں گے، مگر اے رہوار میں بیٹی ہوں، مجھے اپنے بابا کی پیاس یاد ہے، اے رہوار اتنا بتا دے سقیابی امزو بہا سانا، ارے میرے بابا کو وقت زبا پانی ملا تھا یا میرا بابا پیاسا مار ڈالا گیا، زلزلہ کیا جواب دیتا؟ ارے سر کو پٹک دیا، اے شہزادی میں دیکھ رہا تھا کل خنجر چل رہا تھا، زہرا تڑپ رہی تھی، ولدی حسین اقتلو کا اذبحو کا، ہائے میرے بچے حسین تجھے مار ڈالا گیا، تجھے ذبح کر ڈالا گیا، تجھے شہید کر ڈالا گیا۔ ماتم حسین